السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 6 سے حاضر ہوئی ہوں۔ دلوں کا سفر، قسط نمبر 6، خوابوں کی دنیا میں نیا آواز۔ انہوں نے پاس آ کر ہاتھ لگایا تو سجل کو بہت تیز بخار تھا۔ سجل کی امی بہت پریشان ہو گئی اور باہر آ گئے، جہاں سجل کے تایا ابو اور تائی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سجل کے ابو سے کہا، سجل کو بہت تیز بخار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ نصرت روتے ہوئے بولی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تائی کی طنزیہ باتیں شروع ہو گئی۔ ہاں بھائی، اب تو بخار چلے گا نا، ڈرامہ چا کرنا ہے ان ماں بیٹی کو۔ نصرت، جا کر ایک گولی دے دو، سب غائب ہو جائے گا۔ سجل کے ابو اور تایا خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ نصرت بیچاری بے بسی سے کمرے میں آ گئی، جہاں سجل بے جان لیٹی ہوئی تھی۔ سجل کی ماں رو رہی تھی اور ساتھ میں اپنی بیٹی کو پٹیاں کر رہی تھی۔ پورا دن سجل اپنے بستر پر لیٹی رہی۔ شام میں اس کی تائی اس کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، او بیوی، ڈرامہ نہ کرو اور اٹھ کے کام کاج کرو، صبح سے بستر پر پڑی ہو۔ سجل نے اپنی تائی کو کچھ نہیں کہا، آواز تو اس کے اندر ہی کہیں دب گئی تھی، وہ بس آنکھوں سے رو رہی تھی۔ کافی دیر تک سجل کی تائی اسے باتیں سنا کر وہاں سے چلی گئی۔ رات کو سجل کی امی اس کے پاس ہی سو گئی۔ رات کے 11 بجے سجل کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی بہن اور امی سو رہی تھی۔ سجل اٹھ کر چھت پر آ گئی۔ چھت پر آ کر اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے تازہ ہوا میں سانس لینا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی اسے چھت پر آئے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سجل بہت گھبرا گئی تھی۔ میری جان، گھبراؤ تو نہیں، کان میں کہتی ردا اس کے سامنے آ گئی۔ ردا کے سامنے آتے ہی سجل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا روئے۔ کچھ بولے بغیر کتنی دیر وہ دونوں دوستیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر کھڑی رہیں۔ کافی وقت کے بعد وہ دونوں ہوش کی دنیا میں آئی۔ تم کیسے آئی یہاں؟ سجل نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے میری جان، ردا کے لیے کچھ مشکل کام نہیں ہے، بس تمہارے ساتھ والے گھر میں محمود کو بولا کہ چھت پر لے جاؤ، اس کی چھت سے تمہاری چھت پر آ گئی۔ توبہ ردا، کیا چیز ہو یار۔ وہ دونوں چھت کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ کیسی ہو یار؟ ردا نے پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں یار، بس بخار ہو گیا تھا تھوڑا۔ او ہو، میڈیسن لی؟ نہیں یار، کسی نے لا کر ہی نہیں دی۔ یار بہت ظالم ہے تمہارے گھر والے۔ چلو کوئی نہیں، میں آ گئی ہوں نا، اب میں اپنی جان کو ٹھیک کر دوں گی۔ رات 2 بجے تک وہ دونوں وہی بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ سجل نے ردا کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ردا کو بہت غصہ آ رہا تھا سجل کی تائی پر۔ 2 بجے ردا سجل کو گلے مل کر چلی گئی جیسے وہ آئی تھی۔ سجل ردا سے ملنے کے بعد بہت خوش ہو گئی تھی اور سکون کی نیند سوئی تھی۔ صبح سجل خوشی خوشی اٹھی۔ اس کی طبیعت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی۔ آج سارا دن وہ خوش رہی اور اس کی تائی اس کے گھر نہیں آئی تھی۔ سجل کو بے صبری سے رات کا انتظار تھا۔ وہ ایک ایک پل گن رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ سجل عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی اور جلدی چھت پر چلی گئی۔ گھر میں سب سو رہے تھے، اس لیے سجل فوراً چھت پر چلی گئی۔ چھت پر پہنچ کر وہ ادھر ادھر گھومنے لگی۔ اسے چلتے ہوئے کافی وقت گزر گیا، لیکن وہ پھر بھی نہ تھکی اور چلتی رہی۔ اس کے وقت کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ چھت پر نہ تو اس کے پاس موبائل تھا اور نہ ہی گھڑی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ردا آ گئی۔ شکر یار تم آ گئی، کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا۔ سجل اس کے آتے ہی بولی۔ ہائے میری جان، بس دیر ہو گئی، مما کی کچھ فرینڈز آئی ہوئی تھی، وہ لیٹ گئیں، اس لیے نکلتے دیر ہو گئی۔ اوہ اچھا، کوئی بات نہیں۔ آج ردا اکیلی نہیں آئی تھی، بلکہ اپنا ساتھ ایک بیگ بھی لائی تھی۔ یہ بیگ کیوں لائی ہو؟ سجل نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میرے کچھ کپڑے ہیں، اب میں تمہارے ہی گھر میں رہوں گی، ردا نے ہنس کر کہا۔ کیا؟
سجل کے منہ سے پریشانی سے یہ لفظ ہی نکلا، بس اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اگر آپ اس سے اگلے ایپیسوڈ چاہتے ہیں تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔